السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے. صفدر محمود ہیں، رہنے والے کراچی کے اور مقیم ہیں وہ دبئی میں. ان کا سوال ہے جی کہ پی ٹی آئی رہنما مونس الہی پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی پی 158 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. جس طرح پرویز الہی اور مونس الہی نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے اور جس دلیری سے مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان سے اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ صفدر محمود صاحب، میں نے اس پہ کیا کہنا ہے؟ اس پہ تو پورا پاکستان حیران ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین بات ہے. اور آپ نے اپنے سوال میں ایک زیادتی کی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں، مونس کی جو والدہ ہیں بی بی کیسرا، ان کے اور اس خاندان کی باقی خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے نزدیک وہ سب سے اہم ہے. جن بیویوں نے کو کبھی وہ جسے کہتے ہیں نا محاورہ ہے، سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا، ان کے ہاتھوں سے جیسے کاغذ چھینے گئے فلانا، اور وہ بالکل چٹان کی طرح. اور اس چٹان نے پورے پاکستان کو حیران کیا ہے. رہ گیا کہ جی پی پی 158، تو ٹو ٹیل یو آنیسٹلی مجھے نہیں اندازہ تھا. میرا خیال تھا کہ مونس گجرات سے کنٹیسٹ کریں گے، لیکن یہ اب اس میں جو بنیادی بات ہے کہ عوام کے دلوں میں اس خاندان کے لیے جو ایک احترام، عزت اور محبت، مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو مونس کی شکل میں ووٹر کو اس کا قائد نظر آئے گا. جس کے لیے بات سنیں ایک بات کہ جی وہ اسپین یا جہاں بھی وہ ہے، جہاں بھی ہے، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے. ایک بات ذہن میں رکھنا، میں نے جلا وطنی کاٹی ہے، جبری نہیں، اپنی مرضی سے. ضیاء الحق کی جیلوں کے بعد تب میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے کے کام پہ لعنت بھیجوں گا، پوری زندگی نہیں کروں گا. لیکن حال کیا ہوا؟ جب میں سعودی عربیہ کے ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ سن لیں. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. جلا وطنی بہت بڑا امتحان ہوتی ہے. تو جتنی واقعی دلیری سے، استقامت سے مونس نے اس کا سامنا کیا ہے، تو مونس میں ان کو پی ٹی آئی والوں کو اپنا سربراہ، اپنا قائد، اپنا لیڈر وہ دکھائی دے گا. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، میں نے اس پہ کیا کہنا ہے؟ اس پہ جو کہنا ہے لوگوں نے کہنا ہے، میں نے تھوڑی کہنا ہے. وہ وقت آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ہیں جی محمد ادریس ہیں کوہاٹ سے. وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ قبل پاکستان میں شروع ہونے والی مہم مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور آج پاکستان میں پھر دہشت گردی کی خوفناک لہر. کیا اس فرید کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے واقعی کافی وقت لگے گا؟ عجیب اتفاق ہے ادریس صاحب، ابھی میں فارغ ہوا ہوں اپنے سما کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ سے، جس میں نے کسی سوال کے جواب میں اس کی تفصیل میں نہیں میں جاتا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں، اور شودہ سیاستدان، گھٹیا سیاستدان، چونکہ یہ پتہ کون لوگ ہیں، ادھر پاؤ ادھروں کر لو، ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، چمتکار دکھانا کو ملتی. کبھی پیلی ٹیکسی تو کبھی اب کوئی موٹر سائیکلوں کا آ گیا، کبھی لیپ ٹاپ. یہ کچھ بھی نہیں ہے، فضول باتیں ہیں. یہ ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی احمقانہ باتیں ہیں. پاکستان کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں. یاد رکھنا، جب تک وہ لیڈرشپ اس ملک میں نہیں آتی جس کی نظر اگلے الیکشن کی بجائے اگلی نسلوں پہ اگر نہ ہوئی، تو پھر اس سے آگے میں کچھ نہیں بولنا چاہ رہا. تعلیم کیا ہے؟ آپ نے بات کی ہے کہ دہشت گردی خوف، کدھر دہشت گردی نہیں ہے؟ وہ بات سنیں، 76 سال کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ روٹی.
بھٹو کا نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. وہ جو قوم روٹی سے نہیں نکل سکی آٹے کی دلدل میں غرق ہو گئی, گندے ہوئے آٹے کی دلدل میں ڈوب گئی, تو آپ اس کو وہاں دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے تو دہشت گردی. کہاں دہشت گردی نہیں, دہشت گردی کی بے پناہ قسمیں. یہ والی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ ہم جیسے نا بہت جلدی اچھلتے ہیں. اس میں خون ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, لاشیں ہوتی ہیں. اس ملک میں جو 24 کروڑ لیٹر دودھ جعلی بن رہا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کوئی 1.5 سال, 24 کروڑ لیٹر جو دودھ جعلی بن رہا ہے, اس سے بڑی دہشت گردی ممکن نہیں ہے. چونکہ جو 90% آبادی یہ گندا خلیز کیمیکل زدہ دودھ پیتی ہے, اپنے بچوں کو پلاتی ہے. کل انہی کی شادیاں ہونی ہیں آپس میں, ان میں سے آپ نیوٹن ڈھونڈنا, آئنسٹائن ڈھونڈنا, ڈاکٹر عبدالسلام ڈھونڈنا, ملے گا؟ یہ مجٹس ہوں گے, جٹمٹیے, دولت شاہ کے چوہے. اس دہشت کی طرف کوئی دھیان نہیں. ہم بھی بہت عجیب ہیں, اتنے عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. دہشت گردی 1000 بندہ کھا جائے گی, 2000, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ. یہ تو پوری آبادی کو کھانے والے کام ہیں اس ملک میں ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے قدم قدم کیا آپ کہ کیا اس افریت کے چنگل سے, کون سا افریت یہاں سوائے افریتوں کے ہے کیا؟ میں ابھی اپنے پروگرام میں کہہ کے ہٹا ہوں کہ یہاں اگر انسان آ جائے نا تو پوری آبادی کھپ ڈال دے گی, آدم بو انسان آ گئے. تو the entire society has turned into animals and sub-men. بہرحال نیکسٹ نصیر علی ہیں جی لاہور سے. وہ کہتے ہیں کیا آپ ان قومی اداروں کی نجکاری کے حق میں ہیں جو تباہ ہو چکے یا تباہی کے کنارے پہنچ چکے؟ یاد رہے کہ IMF بھی پاکستان پر اداروں کی نجکاری کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. بالکل ٹھیک ڈال رہا ہے. چبلو تم سے جو کام ہوتا نہیں نہ کرو. سٹیل مل تم کھا گئے, ریلوے تم کھا گئے, PIA تم کھا گئے, کام سارا لوہے کا, لوہا کھا گئے. کون بے غیرت تھے کیا ان کا آتا پتہ نہیں کرنا کیوں ہوا, کیسے ہوا. نور خان کے زمانے میں, اے مارشل نور خان, کیا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, یہ سلوگن ہوتا تھا PIA کا. سٹیل مل کھا گئے, روس نے بھیک میں دی تھی, کوئی شرم آیا تو بہت اچھی بات ہے. وہ ہمارا دوست ہے شعیب منصور, بہت بڑا فلم میکر ہے. اس کی ایک فلم کا جملہ تھا کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, تو تم چلا نہیں سکتے تو اس میں گھستے کیوں ہو. اور یہ لعنت ہے. کیوں؟ جو آئیں گے وہ فرشتے ہوں گے, انسان ہوں گے ہماری طرح کے, لیکن وہ چور نہیں ہوں گے, ڈکیت نہیں ہوں گے, نااہل نہیں ہوں گے, کمیشن اور کک بیک کھانے والے نہیں ہوں گے, قوم کا مستقبل بیچنے والے نہیں ہوں گے. وہ پروفٹ میں لے آئیں گے. اللہ خیر صلاح. بہت اچھی بات. سیدہ عالیہ ہیں جھنگ سے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں مشہور شخصیات اور اداکاراؤں کی نازیبا ویڈیوز منظر عام پہ آنا عام سی بات بن گئی ہے. موبائل فون کا اندھا دھند استعمال اور ایسی ویڈیوز, کیا یہ گھناؤنے معاشرتی جرائم کی اصل وجہ نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ میرا تو کب سے بیٹا رونا ہی ایک ہے. پاکستان کا ہر للو پنجو حکمران لگا ہوا ہے, اقتصادیات. کتنے سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات نہیں, اس کی تباہ حال اخلاقیات ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں جب ملتی ہیں تو پھر ان کی کہانی بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے معاشرتی جرائم کیا ہے؟ اخلاقی طور پہ دیوالیہ. پہلے یہ ملک اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہوا, پھر یہ اقتصادی طور پہ دیوالیہ کی طرف روانہ ہوا. بس. تھینک یو ویری مچ.